خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون اینڈ انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں اعجاز احمد بٹ صاحب، ڈائریکٹر سیریکلچر کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ سیریکلچر سے متعلق یعنی ریشم سے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہوں یا آپ کے من میں کوئی سجھاؤ ہو، کوئی مشورہ ہو، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر چل رہے ٹکر میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ اعجاز صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں۔ السلام علیکم، شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ قبل اس کے کہ ہم بات چیت کریں ریشم کے بارے میں، ریشم کی صنعت کے بارے میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ ریشم جو ہے یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب ریشم کی بات آتی ہے اٹ ریمائنڈس می آف اے چائنیز پرنسس شی لنگ شی، جو اپنے پیلس کے لان میں ایک ملبری ٹری کے نیچے چائے پی رہی تھی۔ اس کے آگے ٹیبل پہ گرم چائے کا کپ رکھا ہوا تھا۔ اچانک ایک کوکون اس کے چائے کے کپ میں گرا اور جب اسے اپنی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی اس کوکون کو، اس کے ہاتھ میں، اس کی انگلی میں تھرڈ ایک آ گیا۔ وہ تھرڈ نکالتی گئی اور کافی سارا تھرڈ نکلا، وائٹ چمکیلا تھرڈ۔ تو بعد میں اس نے اپنے باقی درباریوں سے کہا کہ یہ کیا ہوا۔ اس کے بعد جب انہوں نے کوشش کی تو پتہ چلا کہ اسی کو سلک کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس سے فیبرک بنانا شروع کر دیا۔ اتنا ہی نہیں کہ ہمارے کشمیر میں بھی سلک کے ساتھ بہت وابستگی ہے کافی سالوں سے، بلکہ صدیوں سے، کیونکہ سلک روٹ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے۔ سلک روٹ ہمارا کنیکشن تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ، جس میں سینٹرل ایشیا ہے اور یورپ ہے۔ ہمارے یہاں 1897 میں برٹشرز نے ریلنگ یونٹ قائم کیا تھا سولینا میں، جسے ریشم خانہ کہتے تھے پرانے زمانے۔ اس کے بعد 1937 میں راج باغ سلک فیکٹری شروع ہوئی، اور اس کے بعد آج تک جو سلک کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں اعجاز صاحب سے وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اب ویئر ڈو وی اسٹینڈ، کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی؟ صاحب، آپ نے بیک گراؤنڈ بھی بڑھیا دیا۔ جب آپ نے کہا کہ اس کا جو اوریجن ہے، جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ چائنا ہے، کیونکہ چائنا ابھی بھی لیڈنگ ہے اس میں، سلک میں، کوکون میں۔ جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا جو بھی لیٹسٹ اس میں پروڈکٹس بنتے ہیں، چائنا اس میں۔ اس کے بعد فرانس ہے یا دوسرے جو ملک ہیں وہ آتے ہیں، جاپان ہے، انڈونیشیا ہے، وہ بھی اس میں آتے ہیں، لیڈنگ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اپنی کنٹری میں جو ساؤدرن اسٹیٹس ہیں، لگ بھگ 26 کے قریب، وہ اس میں کرتی ہیں۔ آسام ہے جہاں ایری سلک ہوتا ہے، اسی طرح یہاں ہمارا بہار ہے، جھارکھنڈ، بہار، یا دوسری جو اسٹیٹ آندھرا کی ہیں، یا یہاں جو نارتھ انڈیا میں ہمارا یو پی ہے، اتراکھنڈ ہے، ہماچل ہے، اور اس میں جموں کشمیر لیڈنگ ہے۔ کہاں ہے؟ ہمارا جموں کشمیر ناردرن انڈیا میں لیڈنگ ہے۔ اچھا، لگ بھگ 8-8.5 لاکھ کلو گرام ہم یہ جو بائی وولٹائن سلک ہے یہ بناتے ہیں، کوکون بناتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت چلو، پہلے زمانے میں یہ بڑا فیمس تھا، ہماری ایک ہی انڈسٹری ہوا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ چینجز آ گئی، دوسرے جو لائن ڈپارٹمنٹس نے اچھا کام کیا وہ بھی پھیلتا گیا، جیسے ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، دوسری جو سیکٹر ہیں، فشریز۔ لیکن اس کا بھی ابھی اپنا ہے، ایک مقام ہے، اور اس کو جو ریوائول ہے، تو ریوائول کے لیے سرکار، بالکل آج کی سرکار بالکل سنجیدہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے اس میں پورا توجہ دیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح بنگلور میں نئی یوتھ ایک انٹرپرائز کے طور پر اس کو لے رہے ہیں، اس طرح میری بھی کوشش ہے ایز ڈپارٹمنٹ ہیڈ، یہاں بھی وہ کلچر قائم کیا جائے جس میں ہم کہتے ہیں کمیونٹی بیس ریئرنگ ہاؤسز۔ تو وہ انشاءاللہ کوشش رہے گی میری یہاں بھی، تاکہ ہم اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیں دوبارہ، اور ہمارے یوتھ کے لیے ایک بڑا ایک روزگار کا وسیلہ بنے۔ سر، سیریکلچر کے لیے 2 بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں۔ ایک ہے سلک مات، آئی بلیو اٹ از بامبے کشمیری، کشمیری، اور دوسرا ہے ملبری ٹریز۔ ان دونوں کی پروپیگیشن کے لیے آپ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا تدابیر کرتے ہیں؟ اس میں گورنمنٹ کی جو ہے، سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنا ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں ملبری ٹریز۔ جی، ہمارے پاس ایک ویلتھ ہے آلریڈی اسٹیبلشڈ،
جو چاہے بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم سے یا جو اس کے بعد مہاراجہ کا ٹائم ہے اس میں بھی اس کو پروان چڑھا. تو ایک جو ہمارے کے دریا کنارے ہیں یا روڈز ہیں ان پر یہ اسٹیبلشڈ ہے. لگ بھگ 55 لاکھ ٹریز ہمارے پاس جو ویلتھ ہے. اور ہر سال ہم جو ہمارے پاس HADP ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اور سلک سمگرا ہے اس میں ہر سال لگ بھگ 2-2.5 لاکھ پلانٹ ہم ہر سال پلانٹیشن ہوتی ہے. پلانٹیشن ہوتی ہے. ایک پلانٹیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک انسینٹیوائز بھی کیا جاتا ہے ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ اس کو کٹ کرنا منع ہے. بالکل ایک بینڈ آئٹم ہے. آج بھی بین ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بین کیوں ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا ہمیں کہ بین کیوں ہے. یہ نہیں کہ بس میں جب ہارٹیکلچر میں تب بھی لوگ کہتے تھے کہ والنٹ کیوں نہیں کاٹا جاتا ہے دوسرے یا چنار کیوں نہیں. یہ بین اس لیے ہے کہ تاکہ جو ہماری شناخت ہے جو جیسے ہم ابھی اسی ملبری ٹری کی بات کریں یہ ہمارے فارمر اور جو ہمارے ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں ویکر سیکشنز ہے ان کے لیے یہ بڑا روزگار کا وسیلہ ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے یوتھ کے لیے بھی ایک روزگار کا وسیلہ بنے. ہم نہ صرف اسی پر فوکس کریں گے کہ جو ہماری ویلتھ ہے. میں چاہوں گا کہ ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم نئے فارمز اور بلاکس ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. اس صنعت کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. بالکل. ہم 300 پلانٹ پر تو ڈیپینڈ ہے. ہم 300 پلانٹ ایک فارمر ہے یا ایک یوتھ کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں تاکہ اس کے پاس ایک یہ اپنا بینک بنے اپنی ایک ویلتھ بنے. کل جا کے جب وہ اپنا کوکون بنانا شروع کرے گا پروسیس تو اس کو اپنے پاس ہی لیف تو ہمارے سے بھی جہاں ہمارے فارم ہیں بلاک ہیں نرسریز وہاں سے فری آف کاسٹ لے سکتا ہے ہمارا فارمر یا ہمارا یوتھ. لیکن یہ لیف لینے کے لیے آپ کی پرمیشن کی ضرورت ہے. ہمارے کوئی پرمیشن وہ لے سکتا ہے. اچھا. صرف ہماری نگرانی میں لے سکتا ہے. جیسے ہمارے بیٹ واچر ہے. اگر یہاں آپ راول پورہ بنڈ میں دیکھیں گے بہت سارے پلانٹ ہیں. ہمارا بیٹ واچر رکھوالی کرتا ہے تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے. بس تو وہ تو حق رکھتا ہے. ایک ہمارا ریئر جو بھی کرتا ہے ہم اس کو انکوریج کرتے ہیں. ہم اس کو اسی لیے پلانٹ فری آف کاسٹ دیتے ہیں. ہم پلس انسینٹیو دیتے ہیں پلانٹ لگانے کے سلک میں. اس میں ریئرنگ شارٹ سے لے کے مارکیٹ تک ہم ہر ایک چیز اس کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں. اچھا. یہ جو بامبیکس موری اس کو چاہیے سلک ورم یہ سیڈ اس کو کہاں آپ ہی دیتے ہیں؟ بامبیکس موری جو آپ نے فرمایا اس میں جو سیڈ ہوتا ہے سیڈ ہمارے پاس لگ بھگ 24 لاکھ DFLs ہمارے کو ضرورت پڑتا ہے امپورٹ کرنا یا جو ہمارا لوکل یہاں پروڈیوس ہوتا ہے. اس 24 لاکھ میں سے ہم 16 لاکھ امپورٹ کرتے ہیں اور 8 لاکھ جو DFL ہے وہ ہمارا یہاں لوکل پروڈیوس ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں ہم ہیچ کرتے ہیں. اپنے ہمارے چوکی ریئرنگ سینٹرز ہوتے ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 2, 3, 4 چوکی ریئرنگ سینٹرز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہیچ کیا جاتا ہے باضابطہ جس کو ہم انکیوبیشن کہہ سکتے ہیں. تو وہاں ہیچ کر کے یہ ہم فارمر تک پہنچاتے ہیں اپنے لیول سے. مطلب آپ باہر سے بھی خریدتے ہیں یہ؟ بالکل. یہ سیڈ باہر سے بھی آتا ہے. اب دیکھیے جہاں صاحب اتنے سالوں سے ہمارے یہاں کشمیر میں یہ چل رہی ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 1897 میں برٹشرز نے شروع کیا تھا. اس کے بعد تب سے آج تک یہ چل ہی رہا ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کو انٹرسٹ بعد میں کم اس میں اور چیزوں کی طرف ان کی انٹرسٹ چلی گئی اور اس میں زیادہ انوالو نہ رہے ہوں. لیکن سیڈ ہمیں اپنے یہاں سے کم پورا ملنا چاہیے. یہ جو منظور صاحب آپ نے صحیح فرمایا. میں نے کہا کہ بیچ میں سے کچھ ڈکلائن سا ہو گیا اس وجہ سے وہ نہیں ہو پایا. اگر ہم بات کریں گے ایک بیماری لگتی ہے اس میں پیبرین. تو پیبرین جب لگتی ہے اللہ بچائے یہ پوری انڈسٹری کو ختم کرتی ہے. آپ کے پاس کوئی نہیں رہتا اس کا سپیسیز. وہ باہر اٹلی میں ہو گئی اور اٹلی والوں نے تو دیتے ہیں اور ان کنٹریز نے یہاں سے ہم سے سیڈ لیا انڈیا سے لیا سیڈ. تب جا کے وہ ان کا پھر ریوائول ہو گیا وہاں پر. ہمارے پاس بھی کوالٹی سیڈ ہوتا ہے ہمارے ویدر کے حساب سے ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے. اب ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کہ ہمارے پاس جو اپنے سینٹرز ہیں سیڈ سینٹر ہمارے پاس اچھول میں سیڈ سینٹر ہے. ہمارے پاس یہاں آلوچی باغ یا تلسی باغ میں ہمارا سیڈ سینٹر ہے. ہمارے پاس مرگنڈ میں بڑا سیڈ سینٹر ہے. سرائی ڈانگر پورہ بانڈی پورہ میں سیڈ سینٹر ہے. اسی طرح تارہما ٹنگ مرگ میں ہمارا سیڈ سینٹر ہے. بہت سارے ڈسٹرکوں میں ہمارے بڑھیا سیڈ سینٹر ہیں جہاں ہم اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فارمر کو بھی انوالو کرتے ہیں اس سیڈ میں کیونکہ اس کو کہتے ہیں ہم P1 سیڈ جس سے ہم سیڈ نکالتے ہیں. اس میں ہم پھر فارمر سے کوکون خود خریدتے ہیں جس کو ہم پھر سیڈ نکالتے ہیں.
تو اس کا کیا ہے، اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ہم ایم ایس پی یہ انڈر جو منیمم سپورٹ پرائس ہے، مارکیٹ سپورٹ پرائس، اس میں 1300 پر کے جی ہم خریدتے ہیں. ایک تو اس کو اچھا مارکیٹ ملتا ہے، دوسرا ہمیں لوکل سیڈ ملتا ہے، اور جو بھی اس کو پوری جانکاری ہے، گائیڈنس ہے، وہ ہمارا عملہ اس کو دیتا ہے. مطلب اگر فارمر سیڈ بناتا ہے تو وہ آپ ہی گورنمنٹ خریدتی ہے؟ ہم خریدتے سیریکلچر ہیں، ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت سارا ہے. وہی میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں بنائیں، تاکہ ایک تو ہمیں اچھا مارکیٹ ملے ہمارے یوتھ کو، ہمارے فارمر، دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ انڈیجنسلی لوکلی ہمارا سیڈ بنے، اس میں بھی ہم کامیاب ہو پائیں. یہ جو ہمارا کوکون ہے، اسی سے سیڈ بھی ملتا ہے، اسی سے تھریڈ بھی ملتا ہے. اسی سے تھریڈ بھی یہ ملتا ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی جانکاری کے لیے بتائیے، سیڈ کہاں کیسے ملتا ہے اور تھریڈ کیسے ملتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ ہم دو قسم کے کوکون بناتے ہیں تاکہ جنرل جو پبلک ہے وہ بھی جانے، اور فارمر کو پتہ ہے جو اس کے ساتھ جی ان کنسرن کو ہے. تو پتہ. دو قسم کے ہم کوکون بناتے ہیں. ایک کو بولتے ہیں P1 جو ہمیں سیڈ کے کام آتا ہے. جی. تو سب سے پہلے ہم سیڈ کو خود انکیوبیٹ کرتے ہیں، ہیچ کرتے ہیں. 10-15 دن اس کو خود کھلاتے پلاتے ہیں، جو بھی فیڈ دینا ہوتا ہے، جو بھی اس کی نگرانی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم یا تو وہ اپنے سینٹروں میں کچھ ایک حصہ اس کا اور کچھ ایک حصہ فارمر تک پہنچاتے ہیں. تو وہاں باضابطہ اس کو فیڈ دیا جاتا ہے، اور 10-15-20 دن میں وہ تیار ہوتا ہے وہاں کوکون. اور وہ پھر ہم باضابطہ اس کو ایگزامن کر کے، ہماری ایک ٹیکنیکل ٹیم جاتی ہے، اس کو پروسیس کر کے پورا یہ کوالٹی کا سیڈ بنا ہے کہ نہیں ہے، ہم خریدتے ہیں اس کو. یہ انسیکٹ جو اس میں ہے کوکون میں، ہاں اگر تھریڈ آپ بناتے ہیں، مطلب ریشم بناتے ہیں، تو انسیکٹ مر جاتا ہے. تو اس میں انسیکٹ زندہ رکھتے ہیں آپ؟ مطلب جو سیڈ کا نکالتے ہیں اس میں، مطلب ہم نے جب سیڈ بن گیا کوکون، جی. تو امیڈیٹلی ہم اس کو کٹ کرتے ہیں. اچھا. ہم زندہ نکالتے اسے ماتھ. ٹرو. ماتھ کو زندہ نکالا، پھر وہ ایک پنچھی جیسا بن جاتا ہے، پھر وہ ایگ لی کرتا ہے. یہ میل فیمیل نکلتا ہے. جی. تو میل فیمیل کا آپس میں ملاپ کیا جاتا ہے. وہ ہم ان کو اپنے وہ کیبن میں رکھتے ہیں. جی. باضابطہ ایک ٹائم پیریڈ ان کو دیا جاتا ہے، اس میں باضابطہ ان کی کپلنگ ہوتی ہے. پھر جا کے میل ایگ دیتا ہے. جی. تو ایک جو فیمیل ہے وہ لگ بھگ 500 سے 600 ایگ دیتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 1 DFL 1 ڈیزیز فری لیئنگ. ایک ماتھ سے ہم 500 سے 600 سیڈ لیتے ہیں، جس کے کل جا کے 3 سے 3.5 کلو کوکون بنتے ہیں. اور جو آپ نے اب بولا دوسرا جس میں آپ تھرڈ بناتے ہیں، جی جی، وہ اس کو F1 بولتے ہیں. وہ بھی فارمر لیول سے بن کے آتا ہے. تو وہ تھرڈ کیسے بنایا جاتا ہے، وہ بھی ایک پروسیس ہے. اس میں انسیکٹ مرتا ہے اندر؟ اس میں انسیکٹ مرتا ہے، وہ ڈرائی کیا جاتا ہے. یا تو وہ سن ڈرائنگ میں ہوتا ہے، یا ہماری جو ڈرائنگ مشینز ہوتی ہیں ان میں ڈرائی کر کے پھر اس کو ہم باضابطہ آکشن میں خریدتے ہیں. آکشن میں خرید کے اس کو پروسیس ہوتا ہے اس میں ریلنگ میں، اور ریلنگ اس کا داغا نکل آتا ہے، اور داغا سے جو اندر کیڑا ہوتا ہے اس کا پھر فیڈ بنتا ہے، چاہے فش فیڈ ہے یا اور کوئی چیز بنتی ہے. دیکھیے، ایک تو پرانے وقتوں سے جو ہوتا تھا وہ اپنا ٹریڈیشنل پروسیس ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس میں میکنائزیشن آئی ہے بہت. تو میکنائزیشن میں کیا پروسیس اس کا ہوتا ہے؟ مطلب مشینوں کے ذریعے اب ہوتا ہے یہ سارا؟ جو ریلنگ ہے، ریلنگ میں پورا آٹومیٹک ہوتا ہے. اس میں بھی میکنائزیشن آ گئی، سیڈ لیں یا سیڈ نکالنا سب مینولی ہوتا ہے. اس میں مینولی کاٹ کر کے اس کو نکالا جاتا ہے. لیکن جو ریلنگ ہوتی ہے وہ سب آٹومیٹک ہے. یہ پانی میں بھاپ دے کے اس کو باضابطہ وہ داغا نکل آتا ہے. داغا اوپر ان جو ریلنگ یونٹس ہیں، آٹومیٹک ریلنگ مشینز، ان پر چڑھ کے اس کی ٹوسٹنگ ہوتی ہے. ٹوسٹنگ جا کے وہ ایک داغا تیار ہوتا ہے سلک کا. اس کے بعد اس کا ویونگ کا پروسیس ہوتا ہے. سر سیریکلچر جو ہے ایکچولی دیکھا جائے تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ ایک انڈور ایکٹیویٹی ہے. انٹیگریٹڈ، ہاں انٹیگریٹڈ ایکٹیویٹی ہے. زیادہ تر انڈور ہی ہے یہ؟ انڈور ہی ہے. اس میں ہماری مائیں بہنیں زیادہ انوالو ہیں. لیڈیز زیادہ اس میں؟ ہاں بالکل، لیڈیز زیادہ اس میں انوالو ہو سکتی. تو اس میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انڈسٹریلائزیشن انڈسٹریل لیول پر یہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ مطلب ابھی تو فی الحال گھروں میں ہی ہوتا ہے، کہیں 10 گھر ہیں، کہیں 20 گھر ہیں، کہیں زیادہ ہیں، تو وہ انڈیویجولی ہوتا ہے. لیکن ایک انڈسٹریل لیول پہ جہاں یہ پورا ایک بڑی سی فیکٹری میں ہوتا ہو، اس میں بالکل سرکار کا ایک رول ہے، جس میں پچھلے 1.5 سال سے یہاں ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور میں باہر کے اسٹیٹس میں بھی گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا جو کمیونٹی ریئرنگ ہاؤسز ہیں. تو وہ کنسیپٹ
ہم یہاں اگر اڈاپٹ کریں گے تو بالکل وہ انڈسٹریل لیول پر آ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب زیادہ پروڈکشن ہوگی تب ہم زیادہ سے زیادہ جو کارخانے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس امپلائمنٹ ایونیوز بن سکتے ہیں اس میں. سر جے اینڈ کے علاوہ باہر کی کوئی کون کون اسٹیٹ میں یہ؟ میں نے کہا ساؤتھ ڈورن میں یہ لگ بھگ ہماری 2-4 اسٹیٹ جو نارتھ میں ہیں ملا کے 26 اسٹیٹ ہیں، 26 اسٹیٹ اسی کے ساتھ ہیں. اور ان میں جو ہمارا یہ بائی وولٹائن ہے بالکل شائن والا ہے اور ملبری والا زیادہ اچھا مانا جاتا ہے. اس میں دوسری بھی ہیں جیسے آپ جس کو ہم لوکلی ہم ٹسر کہتے ہیں. جو آپ ٹسر کی بات کریں، جو آپ نے چائنا کی بناتے ہیں موگا. ٹسر پلانٹ پر ہی بنتا ہے. وہ ایسے نہیں بنتا ہے کہ کمرے میں جا کے. وہ پلانٹ پر ہم کیڑا ڈالتے ہیں وہیں پر، تو وہاں ہی وہ پتے کھاتا ہے جی، تو وہاں سے ہی وہ بن جاتا ہے پلانٹ پر ہی. یہ دوسرا وائلڈ ہوتا ہے، دوسرا وائلڈ وہ بھی پلانٹس پر بھی باہر کے جو اسٹیٹس ہیں ساؤتھ ڈورن اسٹیٹس وہاں بن جاتا ہے فارسٹس میں، وہ وائلڈ ہوتا ہے. اس کا تھرڈ جو ٹسر کا جو ہے جو آپ کہتے ہیں پلانٹ پر ہی بنتا ہے، اس کا تھرڈ کیسے اوبٹین کرتے ہیں؟ وہیں سے سیم وہ کوکون شیپ ہی ہوتا ہے، وہ وہاں سے کوکون لا کے پانی میں ڈالنا. سیم پروسیس جو ہمارے دوسرے کوکون کو پروسیس ہے ہر ایک کوکون کو. اسی طرح جو آسام کا ہے اری، وہ بھی سیم ہے. یہ سب جو ہے اری ہے، ٹسر ہے، مونگا ہے یا یہ ملبری ہے، پروسیس تو سیم ہے. پھر جی پروسیس تو سیم ہے، لیکن ان میں جو زیادہ کھپت نکلتی ہے وہ زیادہ اسی ملبری کی نکلتی ہے. سر ابھی جو جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ تقریباً 27,000 فیملیز اس کے ساتھ 27 سے 30,000، لیکن ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو ڈبل کرنا. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ایکسپوجر ٹریننگ وزٹس ہیں یا پروگرامز ہیں یا آپ کے ساتھ جو دوردرشن کے ساتھ یا ریڈیو کے ساتھ جو ہم پروگرام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. انٹیگریٹڈ ہے ایکٹیویٹی، آپ کہتے ہیں شارٹ ٹائم کی ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں، اور انڈور ہے. آپ کو کہیں زیادہ زمین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کوئی اور انفراسٹرکچر ضرورت. ایک بڑا سا ہال لیا، ایک کمرہ لیا. پرائمرلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ریئرنگ شیڈ کے لیے 1.75 لاکھ روپیز ان کو دیتے ہیں سپورٹ بھی پورا بنانے کے لیے. ہاں 90% سپورٹ دیتے ہیں. 10% اس کا لیبر کمپوننٹ ہوتا ہے اس فارمر کا. اس کے بعد 40,000 کا ہم اکوپمنٹ بھی دیتے ہیں اس فارمر کو. یہ جو انکیوب کر کے ورم وہ بھی ہم دیتے ہیں. لیف ہمارے فارم سے فری آف کاسٹ لے سکتا ہے. اگر اس کے پاس لیف نہیں ہے، وہ پلانٹ لینا چاہتا ہے، 300 پلانٹ فری آف کاسٹ ہم دیتے ہیں. پلس پر پلانٹ ہم انسینٹیو بھی دیتے ہیں تاکہ اس کا ٹرانسپورٹیشن، ورمی کمپوسٹ یا اور بھی ڈگنگ چارجز جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں. تو جب اس کے پاس وہ بنتا ہے سیڈ کوکون، وہ ہم آکشن میں اس میں انٹروین ہم ہی کرتے ہیں اور ہم ہی خریدتے ہیں. سر قیمت ان کو اچھی ملتی ہے تاکہ بالکل اسی سے الٹیمیٹلی تو پروفٹ ہی دیکھنا ہے. اس کا جو ایم ایس پی ہے وہ 850 ہے، لیکن آکشن میں یہ 1400-1500 بھی کلو جاتا ہے ایز پر کوالٹی. اگر اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے 1600 بھی کلو جاتا ہے، 1700 بھی جاتا ہے. اچھا قیمت ملتا ہے. اچھا سر، میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا اس سے جان کے کہ یہ جو آپ آکشن کرتے ہیں، جو ہمارے بائرز باہر سے آتے ہیں، تو نیچرلی یہاں سے انہوں نے کوکون لے لیا اور ریشم تو وہ باہر بناتے ہیں اس کا تھریڈ. کس نام سے وہ تھریڈ بیچتے ہیں بعد میں؟ جو ریشم جو اس کا فیبرک بنتا ہے وہ کشمیر نام سے تو نہیں ہوگا؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کشمیر برانڈ کے نام سے. یہاں بھی ہیں ہمارے کچھ یونٹس ہیں، لیکن ہماری یہ بھی کوشش ہے، آپ کے مادھیم سے بھی ہم گزارش کریں گے یہاں کے جو انٹرپرینور ہیں یا اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں، اسٹیبلش کریں. اگر ہم یونٹ یہاں ڈالیں گے، جیسے ملٹی اینڈ ہوتا ہے ہمارے پاس، ملٹی اینڈ میں ایک تو ہے 120 اینڈس اور دوسرا ہے 200 اینڈس. جو 120 اینڈس والا ہے وہ 40 لاکھ کا ہے اور جو 200 اینڈس وہ لگ بھگ 90 لاکھ کا ہے. اس میں ہم 90% سبسڈی دیتے ہیں ایک انٹرپرینور کو، وہ کر سکتا ہے اسٹیبلش. تو ہمارے پاس ہے ابھی یونٹ، ایک بمبئی موریکس نام سے یہاں کھنمو میں ایک یونٹ ہے. اسی طرح یہاں ہمالین نام سے ایک ہے کنی پورہ میں، ادھم پور میں ایک یونٹ ہے جو بناتا ہے. ابھی ہمیں کچھ ایک مارکیٹ پہلے دیا کرتا تھا راج باغ سلک فیکٹری، لیکن اب وہ شاید نہیں ہم سے لیتی ہے، تو اس کا پرہیپس کچھ ڈکلائن سا ہو گیا ہے. لیکن ہمارے پاس یونٹس ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ایک پروسیس جموں میں آنے والا ہے، ایک یونٹ آٹومیٹک ریلنگ یونٹ. تو ہم چاہیں گے کہ میکسیمم جو کنزپشن ہے ہمارے کوکون، ہمارے اگر 8 سے 8.5 لاکھ کلو گرام کوکون نکلتا ہے، تو ہمارا یہی فوکس ہے کہ ہم اس کو لوکلی کنزیوم کریں.
یہ ہمارا ہے. ایک تو ہمارا پروڈکٹیوٹی، پروڈکشن اور کوالٹی کو ٹھیک کرنا ہے. دوسرا ہمارا جو کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ پر فوکس کرنا ہے. تیسرا ہم چاہیں گے کہ لوکل یونٹس اسٹیبلش ہو جائے. وہ تو بہت اچھی بات ہے. اس سے کیا ہوگا، جو ہمارا نیم اور فیم ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے. کیونکہ یہاں کا جو سلک ہے شائن میں بہت خوبصورت ہے، شائن میں بہت بڑھیا ہے. جو راج باغ سلک فیکٹری کا سلک ہوا کرتا ہے اس کا جو را میٹیریل وہ یہی جموں کشمیر کا ہی ہوا کرتا تھا. اب ہمارے یونٹس آ گئے ہیں اور کوشش رہے گی کہ ہم اور یونٹس اسٹیبلش کریں اس میں. سر، جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ مختلف دیہاتوں میں ایک میلے مکمل کرتا ہے، کرشی میلے، تو آپ کو کون کرشی میلہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم میلے کرتے ہیں، ہمارے جو کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرام ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. آپ نے سنا پچھلے ایک مہینہ وہ چلا وکست کرشی سنکلپ ابھیان. جی. تو اس میں بھی ہم نے ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے آفیسر یا فیلڈ عملہ ہے ہر جگہ انہوں نے اس کا پورا جاگرتی دیا لوگوں میں کہ یہ اسکیم کیا ہے، اس سے کیسے بینیفٹ کیا جا سکتا ہے. اور آپ کے مادھیم سے بھی میں کہوں گا ان لوگوں سے یا ان یوتھ سے جن کو اس میں چاہت ہے آنے کی، وہ ہم سے رابطہ قائم کریں گے، ان کو پورا گائیڈنس کیا جائے گا. ہم ان کو کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کر سکھائیں گے کہ اس پروسیس کو کیسے کرنا ہے. اور گھر بیٹھ کے آپ کے 10-20 دن میں اگر اچھا منافع بنتا ہے، 1-2 لاکھ کما سکتے ہیں تو کون سا غلط بات ہے. جی. یہ انٹیگریٹڈ فارمنگ ہے، ضروری نہیں آپ سال بھر اس کے ساتھ نہیں لگے رہنا ہے. فل ٹائم نہیں ہے. اس میں 2 کراپ نکلتے ہیں پریکٹیکلی. ایک تو ہمارا سمر کراپ ہوتا ہے جو جموں میں مئی جون میں ہوتا اور یہاں جون جولائی میں ہوتا. اس کے بعد ہوتا آٹم کا کراپ. آٹم کا کراپ اگست میں ہوتا ہے. لیکن ہم نے پچھلے 1 سال سے یہاں سمر کراپ شروع کیا، بیچ میں تیسرا کراپ بھی شروع کیا، کیونکہ ہمارے پاس لیف ہوتا ہے، ہمارے پاس ویدر ٹھیک ہوتا ہے. اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ اس پروڈکشن کو اگر بڑھانا ہے تو ہم نے سمر کراپ بھی شروع کیا. لیف آپ پرزرو کرتے ہیں کچھ اس طرح؟ لیف تو پلانٹس پر ہی ہوتا ہے نا، لیف تو پلانٹس پر ہی، لیکن یہ ورجن ہونا چاہیے، فریش ہونا چاہیے. ہم اس کی پروننگ کرتے ہیں اور ورجن ہی لیتے ہیں، کیونکہ جتنا یہ ورجن ہوگا اتنا اس ورم کے لیے بیٹر ہے. تو ہمارے پاس فارمز ہیں کافی سارے، اور یہاں کشمیر ویلی کا ویدر جو ہے اس میں ہم سمر کر سکتے ہیں. جموں میں ہم سمر نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ نو ڈاؤٹ جموں کی پروڈکشن زیادہ ہے، 60% جموں میں ہماری پروڈکشن ہوتی ہے، یہاں 40%. لیکن ہم ملبری ٹری میں فولیج تو ہونی چاہیے نا پہلے. فولیج ہوتی ہے، وہ ونٹر میں فولیج تو ہوتی ہے. پھر اچھا فولیج ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کتنے دن آدمی لگتے ہیں اس کو یہ بنانے میں، کوکون تیار ہونے میں؟ 2 ہفتے اس کو ہمیں فیڈ دینا ہے. 2 ہفتے کے بعد لاسٹ ہفتے میں ہی بناتا ہے، 1 ہفتے میں بناتا ہے. یہ جو ویونگ اس کی مطلب 2 ہفتے، وہ تو ٹھیک ہے. 3 ہفتے میں ہی بنتا ہے. جی 3 ہفتے میں تیار ہوتا ہے. پھر تو یہ زیادہ پروسیس نہیں ہے، زیادہ ہیٹیک نہیں ہے. سر وی ہیو اے کال آن لائن. ہیلو آداب. جی آداب. کون صاحب، کہاں سے؟ میں سر رمیش رینا یہاں سے جموں سے. جی رمیش جی بتائیے، پوچھیے. جموں سے رمیش رینا. جی اپنا سوال پوچھیے رمیش جی. ہاں جی سنیے سر ہم تو اصلی بیسیکلی کشمیر کے ہیں. تو میں ان دنوں میں وانپو کا رہنے والا ہوں. تو مارجنل فارمر جو ہوتے تھے جی وہ ملبری ٹری جو ہمارے گھر کے پاس ہوتا تھا وہ مانا جاتا تھا وہ ہماری ہے. جی تو وہاں سے وہ پتے لیتے تھے اور پھر ہمیں تھوڑا پیسہ دیتے تھے. جی لیکن اب کوشچن ہے، ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ ہم 300 ملبری پلانٹ فری ان کو دیتے ہیں. لیکن جو فار فلنگ ایریاز میں مارجنل فارمرز ہے جن کے پاس لینڈ بالکل نہیں ہے، ان کے لیے کیا سویدھا ہے کہ وہ اگر چاہیں وہ ملبری کی تھوڑی کاشت کریں؟ بالکل. یہ کہتے ہیں جو لینڈ لیس فارمرز ہیں ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہمارا نزدیک فارم ہے یا نرسری ہے تو وہ فری لے سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو میری کوشش ہے، میں نے پہلے بھی ڈپٹی کمشنر صاحبان سے یہ ٹیک اپ کیا ہے کہ اگر وہ کہیں ہمیں لینڈ دیں گے فری آف کاسٹ، جیسے اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے، جی تو اس میں ہم اپنی لیول سے بلاک بنائیں گے. یا جہاں کہیں سکول ہے، سپورٹس گراؤنڈ ہے، یا اور کوئی کمیونٹی بیسڈ ہے کوئی
जहां हम लगा सकते हैं पेरिफेरीज पे बाउंड्रीज पे, तो वहाँ मैं ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिया अपने डिपार्टमेंट के अमले को, वहाँ लगाए। और फॉरेस्ट, जहाँ फॉरेस्ट एरियाज है और उनकी जो बाउंड्रीज हैं, वो यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट से भी मिला हूँ मैं, मुझे जो हमारा CEO है और हमारा मेंबर सेक्रेटरी है सेंट्रल सिलिक बोर्ड का, वो मुझे साथ था। हम यहाँ शेख बाग में उनसे मिले और उनसे भी बात की कि हमें बाउंड्रीज में कोई एरिया दिया जाए जहाँ हम मलबरी लगा सकते हैं, जहाँ हमारे लोग रहते होंगे जी। तो वो उन्होंने एग्री किया है, स्पेशली कुपवारा और बांडीपोरा में। और मैंने भी अपने अमले को या अपने डिस्ट्रिक्ट अफसरों को बता दिया, वहाँ के डिविजनल फॉरेस्ट अफसर से मिलें और जहाँ जहाँ हमें वो अलाउ करते हैं बाउंड्रीज में लगाना, वहाँ हम लोगों के लिए ये ज़रूर लगाएंगे। ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं करेगा, ये फॉरेस्ट को कोई नुकसान नहीं करेगा, प्लस ये हमारे फार्मर के लिए एक वेल्थ रहेगा, एक प्रॉफिटेबल एक एक्टिविटी रहेगी और हमारे इस इकोनॉमी के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी फरमाया कि 2 तरह के सिल्क हैं, यूनिवोल्टाइन एंड बाइवोल्टाइन। आप हमारे यहाँ कौन सा सिल्क, इसमें दो फर्क? हमारा बाइवोल्टाइन है। यूनिवोल्टाइन क्या होता है? ये बेसिकली बाइवोल्टाइन इसको इसलिए कहते हैं कि हम 2 बार यहाँ से ये निकालते हैं, तो इसीलिए इसको बाइवोल्टाइन कहते हैं। यहाँ इसमें शाइन अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरी स्टेट से हमारे इस सिल्क को, यहाँ की वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से इसमें वेटनेस ठीक होती है, तो वेटनेस के हिसाब से ये वर्ल्ड फेमस बन गया है हमारा ये सिल्क। अब वही प्रोसेसिंग की कमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें ये यूपी लेना पड़ता है इसको प्रिंटिंग के लिए या कलर के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए। कलर यहाँ नहीं होता है अगर अभी उतना उस लेवल पर नहीं है। जैसे आपने फरमाया कि हमारा कोकून बाहर जाता है तो किस नाम से आता है, तो वहाँ भी कंट्री तो एक ही है, एक ही नाम से बिकता है, लेकिन वहाँ जब प्रोसेस होता है तो वहाँ की जो साड़ी होती है मिनिमम उसका रेंज होता है 20,000 और मैक्सिमम 2 लाख भी मैंने देखा है। जब मैं मैसूर में गया, मैंने वहाँ की ये इंडस्ट्री देखी, या बेंगलोर की, वो गवर्नमेंट चलाती है वहाँ की इंडस्ट्री, उसमें ये कहीं गोल्डन और कहीं सिल्वर मिक्स होता है उसका धागा, तो वो 2 लाख की भी साड़ी होती है और क्वालिटी उसमें बढ़िया है, एक क्लास क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास। बाहर ये कलरिंग हो सकती है तो गवर्नमेंट यहाँ क्यों नहीं कराती? गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिल्कुल, मैंने कहा गवर्नमेंट करती है। पिछले 1-2 साल से मैंने भी इसका पूरा पब्लिसिटी और प्रचार किया कि लोग आए, इसमें कर सकते हैं। अभी जो बम्बई मोरिक्स के नाम से एक खनमू में एक यूनिट है, अच्छी क्वालिटी का बनाता है, और जो भी हमारे नेशनल लेवल पर जो भी सेमिनार या फेयर्स होते हैं उसमें वो शिरकत भी करता है। अगर आप भी कभी देखेंगे, जाएंगे वहाँ, और तो आप देखेंगे कि बिल्कुल उसका नेशनल लेवल का प्रोडक्ट है और बिल्कुल बढ़िया है। तो हम चाहेंगे न सिर्फ एक बल्कि बहुत सारे यूनिट यहाँ एस्टेब्लिश हो जाए। नेचुरली आजकल अगर कोई सिल्क खरीदेगा वो शीन चाहेगा, वो टेक्सचर चाहेगा, वो डिजाइन चाहेगा, तो वो सारी चीजें हों तो तभी तो इसमें। अभी हमारे एंटरप्रेन्योर को बाहर जाना पड़ता है इसके लिए जी। लेकिन ट्विस्टिंग में मैंने जैसे गुजारिश की या रीलिंग में हम 90% देते हैं, तो वीविंग में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है। अब यहाँ हमारा जो ये सिल्क बनता था ब्रिटिश पीरियड में, कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जाता था, पैराशूट्स बनते थे इससे। बिल्कुल, पैराशूट्स भी बनते हैं, और इसका जो कारपेट है, कारपेट अभी भी फेमस ही है। कारपेट अभी फेमस है जी, वो इसी का होता है। अच्छा, ये जो रॉ सिल्क और दूसरा सिल्क होता है, इसमें रॉ सिल्क और प्योर सिल्क, ये क्या 2 चीजें अलग होती हैं? ये सिल्क में फिर अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। जो हमारा वो रॉ प्रोसेस एक होता है, वो भी यहाँ उसका मतलब इसमें कोई चीज़ नहीं है जो ज़ाया होता है, जो आपका वेस्टेज टाइप का होता है। तो वेस्टेज का भी एक वो बनाते हैं, एक किस्म का जी। वो मिला के उसको फाइनली क्विल्ट्स में यूज़ करते हैं, उनके क्विल्ट बनाते हैं जी। तो बाकी जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसमें हमारा कपड़ा बनता है। मैंने सुना है कि ये जो मोगा सिल्क होता है ये मलबरी पे नहीं बनता, इसके ये दूसरे टाइप के लीव्स होते हैं जो बाहर। मैंने बोला ना, ये 4 किस्म के बनते हैं, वाइल्डी भी बनता है। हमारे यहाँ कहते हैं जो मलबरी पे सिल्क बनता है या चाइना में बनता है, मलबरी पे बनने वाला सिल्क सबसे टॉप सिल्क होता है। बिल्कुल, चाइना का भी मलबरी है ना, मैक्सिमम जो दुनिया में बनता है वो मलबरी का ही ज़्यादा बनता है। उसके बाद आता है, जैसे हमने कहा टसर भी थोड़ा बहुत, या इरी या मोगा असम में बनता है। जो नेचुरल कलर उसका गोल्डन ही आता है, वो कोकून ही गोल्डन शेप का ही बनता है और गोल्डन कलर का ही होता है, उसमें कलरिंग हम नहीं करते हैं, वो नेचुरली गोल्डन थ्रेड ही आता है, गोल्डन ही खुद ब खुद ही आता है।
سر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے سلک کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا اس معاملے میں چائنا کے ساتھ کمپٹیشن ہے، چائنیز سلک کے ساتھ. نہیں، ہمارا اپنا ایک مقام ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا کنٹری جو ہے ابھی ہم اس میں کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کا اچھا کوالٹی بنائیں. ہم جو جاپان یا دوسری کنٹریز ہیں ان کی ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ ہمارے ملک میں ایک سال میں 2-3 پروگرام ہوتے ہیں جس میں باہر کے ایکسپرٹ آتے ہیں اور وہ پورا اس میں ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے جو نیچے سٹاف ہے ان کو پورا ٹرین کرتے ہیں کہ اس میں ہم کیسے دوسری چیزوں کو ایڈاپٹ کریں گے. اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ یہ صرف کپڑے کے لیے بنتا ہے، اس میں دوسرے کے بھی اس کے جو ہے ان کے یہ پروڈکٹ جو یوز ہوتا ہے بہت سارے چیزوں میں یہ ہوتا ہے. اس کا جو ماس نکلتا ہے یہ ایز ابھی خوراک کے طور بھی کچھ کنٹریز یوز کرتے ہیں اور کچھ یہاں فیڈ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کا میڈیسنل ویلیو بھی ہے. یہ اس کا لیف جو ہے، اچھا، اس ملبری کا جو لیف ہے اس کا بڑا ایک میڈیسنل ویلیو بھی ہے. یا اس کا جو ہمارا فروٹ نکلتا ہے تو بڑا بڑھیا اینٹی آکسیڈنٹ اس میں پائے جاتے ہیں. تو اس کا بھی ہم آکشن کرتے ہیں، تھوڑی لیول پر ہی بھی کرتے ہیں لیکن آکشن کرتے ہیں. تو اس کا بھی ایک ملبری جام آتا ہے، بیریز کا تو خیر ہوتا ہے، ہاں اچھا مارکیٹ آتا ہے. تو کچھ اس سال بھی میں نے اس کا کیا، پچھلے سال بھی میں نے اس کا آکشن کیا جو ہمارا یہاں مرگنڈ میں فارم ہے. کیونکہ اب مارکیٹ میں پہلے ہوتے تھے، مارکیٹ میں اب نہیں ملتے. نہیں، مارکیٹ میں اوپن نہیں ہے لیکن اس میں کہوں گا کہ شاید وہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کو اس لیول پر نہیں، کیونکہ میں نے تھرو آؤٹ JNK ان کو بولا شہتوت کہ کے بیریز ہوتے تھے بڑے بڑے. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بولا ہے کہ ہمارے پاس ہے لاکھوں کلو گرام ہے. میں نے ان کو بولا آپ اس کو آکشن کر لو اور آکشن بالکل لو رینج میں کر لو جب تک یہ پبلک میں انٹروڈیوس. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کلو 20 روپے میں ہی بھیجیں گے کیونکہ اس کا وہ پیکنگ چارجز آتا ہے. جی، تو وہ میں کوشش کر رہا ہوں اس میں میں ایک MOU بھی کر رہوں گا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تاکہ ہم خود بھی کیننگ میں کر کے اس کا جیم خود بنائیں. ابھی ہمارے کچھ آکشن میں کچھ بائر آتے ہیں لیکن ان کی بھی جو کیپیسٹی ہے کم ہے، وہ زیادہ نہیں بنا پاتے ہیں، وہ تھوڑا ہی بنا پاتے ہیں. ہمارے پاس جو پروڈکشن ہے یہ اب کہتے ہیں اس کی ملبری کی شہتوت کی بہت ساری ہے لیکن اس میں کوشش رہے گی کہ ہم اس کو سری ٹورزم میں انوالو کر کے ہمارے سکول کے بچے یا ٹورسٹ وہاں کچھ ایک فیس بھر کے ہمارے فارمز میں جائیں، وہاں جتنا کھانا ہو کھائیں، وہاں جتنا اتارنا ہے اتاریں. جو پچھلے دنوں یہ لگے تھے اس میں بیریز ملبری ٹریز میں جگہ جگہ دیکھ رہا تھا کہ بچے توڑ رہے تھے، بلکہ بڑے بھی توڑ رہے تھے. بالکل، آپ نے اگر مرگنڈ میں دیکھا ہے اس کا ہم آکشن بھی کرتے ہیں لیکن کچھ بچے آتے ہیں نکالتے ہیں تو 10-20 روپے میں باہر ڈبہ بیچتے بھی ہیں. تو وہ ایک قسم کی پریفریجی ہو رہی ہے لیکن کوشش رہے گی کہ ہم اس کو سری ٹورزم کے ساتھ جوڑ کے اس کا تھوڑا سا اچھا منافع بھی آئیں گے اور یہ پروڈکٹ جو ہے اس کا فروٹ ہے ہمارے لوگوں تک پہنچے. سر امپلائمنٹ جنریشن کی پوٹینشیل کتنی ہے اس میں سیریکلچر میں؟ اس میں وہی ہے کہ ابھی اگر نوجوان جڑنا چاہیں تو ان کے لیے کیا سکیمز ہیں آپ کے؟ ابھی منظور صاحب ابھی ہم نے اس کو محدود رکھا ہے جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں، جو ہمارا وومن فوک ہے، جو ہمارا ڈاؤن ٹراڈن ہے ان کے ساتھ. لیکن میں کہتا ہوں جب تک ہم اس کو اس لیول سے باہر نہیں نکالیں گے، یوتھ کو انوالو نہیں کریں گے، تب تک ہم نہ پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں اور نہ اس کا فیم بڑھا سکتے ہیں. اس میں ضروری ہے تب جا کے یہ انٹرپرائز میں ہمارا سہارا بن سکتا ہے. اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، 10-20 دن میں آپ اچھا ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور اس کا ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس کا کپڑا بنتا ہے، ریشم کا کپڑا بنتا ہے، اس میں وہ پرابلم ہی نہیں ہے مارکیٹ کی. جی، میں کہتا ہوں ایک کوکون ٹورزم ایریا تو ہمارا آلریڈی ہے، مارکیٹ تو بالکل مارکیٹ ہے، کپڑے کا مارکیٹ ہے اور ریشم کا مارکیٹ ہی مارکیٹ. اس میں لیڈیز میں زیادہ ہی ایکٹیو مارکیٹ ہے. اس کے بعد جس کا اس کا ریجیکشن ہے اس کا کوئلٹ بنتا ہے، اس کے بعد وہ جو نیچے موت نکلتا ہے اس کا بھی مارکیٹ ہے. مطلب کوئی چیز اس میں ضائع نہیں ہوتا ہے. جو ریجیکٹڈ کوکون ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا یہ بنتا ہے، جو ریجیکٹڈ کوکون ہے اس کا بنتا ہے سلک کوئلٹ. سر انٹرپرینورشپ اگر اس میں آپ شروع نہیں کیے ابھی آپ نے؟ ابھی اس لیول پر نہیں ہوا ہے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں. نوجوان اگر جڑنا چاہیں کیونکہ بے روزگاری ہے بہت، سرکاری جابز تو اب ملتی نہیں ہیں، تو اس لیے سرکاری جاب سے ہٹ کے ہی نوجوان کو سوچنا پڑے گا. میں اگر اس کی طرف آ جائیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو بڑی فارم ہیں ان کا لیف پورا ٹیپ نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہم تملہ حال پلوامہ کی بات کریں گے، 500-600 کنال میں ہمارا فارم ہے لیکن ہمارا اتنا ٹیپ نہیں. مرگنڈ کا ہمارا ٹیپ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا سیڈ سینٹر بھی ہے اور وہاں پٹن کے بہت سارے
रेयरर उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो बड़े फार्म और हैं वो भी टैप होंगे। उसमें मैं यही आपसे भी, आपके माध्यम से भी अपने यूथ से, जो वहाँ के नज़दीक यूथ रहते हैं, वो आए, कम्युनिटी बेसिस पर हाल शुरू करें, अपने कोई रेंटेड हाल लें। जब तक हम उनको अंडर नाबार्ड स्कीम दे देंगे तब तक वो स्टार्ट करें। लीव हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, गाइडेंस हमारी होगी, टूल्स इक्विपमेंट्स हमारे होंगे। सीड भी देंगे आप? सीड भी हम देंगे बना के जी, बिल्कुल। या इसमें डिसइंफेक्टेंट्स की भी जरूरत होती है? डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, अक्सर जो बीमारी की शिकायत रहती है हमारे फार्मर को, हमारे रेयरर को, हम खुद ही वो डिसइंफेक्टेंट करते हैं। जो भी कोई दवाई का छिड़काव होता है वो हम उस हाल में खुद करते हैं। या कभी अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आती है, अक्सर को ग्रेसरी बीमारी आती है या कोई और बीमारी आती है, उसमें क्या होता है, उसमें लाइम हम नहीं डालते हैं। इसमें लाइम डालना होता है इस कीड़े को पर डे, क्योंकि जब हम इसको लीव देते हैं, और लीव भी फ्रेश देना होता है, वो वेट नहीं होना चाहिए, और ओवर क्राउडिंग इसकी नहीं करनी है। अक्सर क्या करते हैं हमारे, रियरिंग हाउस चाहिए ना? हाँ वो तो रियरिंग हाउस, अब उसके लिए आप उसके रियरिंग हाउस के लिए मैंने बोला ना, 2.25 लाख रुपए हम देते हैं बनाने अच्छा, के लिए। जी। या वो अपने कमरा भी ले सकता है, कोई मेहमान के लिए कमरा होता है, उसको 1 महीना कर लो, तो हो गया ना वो उसके साथ करना है। तो क्या होता है, ओवर क्राउडिंग करते हैं। अगर किसी को 1 उनस की कैपेसिटी है घर में, एक कमरे में, वो 2 उनस मांगता है हमसे या 3 उनस मांगता है, तो वो मुझे गुजारिश रहेगी अपने फार्मर से, वो हमें उसमें तंग ना करें ज्यादा मांगने की। जितनी उसके पास जगह है उतना ही इस्तेमाल करे, 1, 2 बार 3 बार। अगर उसके पास अब 2 उनस लेता है लेकिन जगह ही है, तो फिर उसको रेंटेड पर लेना चाहिए दूसरा कमरा, तब जाके। क्योंकि इसको आपको जब ये बड़ा होता है, वर्म कीड़ा बड़ा होता है, तो इसको स्पेस ज्यादा चाहिए, इसको फैलाना पड़ता है। एक ट्रे में आप 40-50 ही कीड़े रख सकते हैं, तो आप उसमें अगर 100 कीड़े रखेंगे, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, वो मर जाएंगे, उनमें बीमारी। अब तो शेल्व्स बनाते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, हम शेल्व्स के हम यहाँ से ही स्टैंड देते हैं जिसमें शेल्फ लगे होते हैं। 3 शेल्फ लगे होते हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हाँ, उससे तो स्पेस बचती है, उसी कमरे में स्पेस बचती है। लेकिन वो ये भी कर सकता है, कोई अपनी लेवल पर भी कोई लोकल जुगाड़ कर सकता है। जैसे कुपवारा में क्या करते हैं, वो कुछ ब्रांचेस लाते हैं कहीं जंगल से, उसमें बनाते हैं, या घास में बनाते हैं। अच्छा। लेकिन हम माउंटेजेस भी देते हैं, हम ट्रेस भी देते हैं, जो भी टूल्स लगते हैं देते हैं। लेकिन जहां हमारा पहुंच नहीं होगा वहां उसको लोकल कुछ जुगाड़ करके करना चाहिए, करना। और यही हमारी गुजारिश है कि अपने इस जो हमारा फार्मर करता है उनको और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जितने हमारे क्लस्टर बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और उतना हम क्लस्टर में ज्यादा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं फैसिलिटेशन। अच्छा, साल में कितनी बार आप ये ऑक्शन वगैरह करते हैं? ये हमारा आप शुरू कर ना, जो P1 का सीड होता है, P1 का सीड हम खुद ही खरीदते हैं अपने सीड के लिए। जी। जो फिर हमारा ऑक्शन लगता है, जैसे आज 1.5 महीने से जम्मू का ऑक्शन चल रहा है, वो 1 महीना और चलेगा जी। वहां चल के फिर यहाँ स्टार्ट होगा कश्मीर में, लगभग समझो। तो बायर सब के बाहर से ही आते हैं ज़्यादा? जुलाई के एंड में यहाँ बाहर से आते हैं, यहाँ के भी हैं, जम्मू कश्मीर के भी बायर भी हैं। तो यहाँ फिर जुलाई के एंड में यहाँ चलेगा, लगभग यहाँ भी महीना 1.5 महीना चलेगा। तो जो अब ऑटम का हमारा पास होता है, तो वो थोड़ा होता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है। हमारा जो मेन क्रॉप आता है वो समर क्रॉप आता है, तो ऑटम का क्रॉप कम होता है, तो उसमें भी हमारे लोकल बायर हैं, वो ले जाते हैं, उस वक्त वही खरीदते हैं। सर, कोकून बैंक है आपके पास? हाँ, एस्टैब्लिश कोकून बैंक फैसिलिटी मैं भूल गया आपसे बोलना। कोकून बैंक फैसिलिटी सरकार ने एस्टैब्लिश की है। वो कोकून बैंक फैसिलिटी दैट इज ओनली फॉर लोकल रीलर्स, जो हमारे लोकल रीलर है यहाँ पर जो ये बनाते हैं धागा, उनके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी क्यों रखी है वो भी मैं गुजारिश करूंगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से 2-4 करोड़ रुपया इस रीलर को देते हैं खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए। या जब हमने कोकून को ऑक्शन किया जी, हमें इसका पैसा फार्मर को देते हैं, तो हम फार्मर को खुद ही देते हैं, वो 2 करोड़ 4 करोड़ रखते हैं अपने पास वो कोकून। फिर रेलर को अलाउ है कि जब जब उसके पास पैसे आएंगे वो बाई पीस मील्स हमसे लेता जाएगा। दैट इज कॉल्ड कोकून फैसिलिटी, कोकून बैंक फैसिलिटी। तो उसमें चूंकि एक रीलर को शायद अगर है नहीं उतना कि एट अ टाइम वो 2 करोड़ 4 करोड़ का खरीद सकता है, तब सरकार को वो पैसा उसको देती है उस वक्त तक जब तक उसके पास पैसा आता है। सर, प्राइवेट में कितने रीलिंग यूनिट्स होंगे हमारे पास? बहुत कम है। मैंने कहा कि बड़ा 1 यूनिट है हमारा खनमू में, और छोटे 2-4 यूनिट्स हैं उधमपुर। या एक तो मुझे लगता है पिछले मैंने सुना था ये कुछ साल पहले कि गवर्नमेंट लेवल पे एक फुल्ली मैकेनाइज्ड
کچھ بنا تھا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی طرف جانب سے. وہ وہی ہے نا جو ہم کہتے ہیں JKI کا, جو ہم بول رہے ہیں راج باغ سلک فیکٹری ہے, جموں کی سلک فیکٹری, لیکن وہ تو پہلی بالکل بڑھیا چل رہی تھی. پہلے تو یہ ریشم گھر والے چلتے تھے, چاہے یہاں سلنا کا تھا یا جموں کا تھا ریشم گھر والا, لیکن پھر وہ تو بیٹھ ہی گئے, وہ بند ہو گئے سب, جو انگریزوں کے ٹائم تھے یا وہ مہاراجا کے ٹائم تھے. کیونکہ اس کے بعد وہ بلڈنگیں تو ابھی تو وہ تو ایسے ہی پڑی ہیں, لیکن ورلڈ بینک فنڈنگ میں پھر سلک فیکٹری راج باغ ریوائل ہو گئے, نئی مشینیں آ گئی, نئی مشینیں آ گئی, تب سے وہ کام اچھا کر رہی ہیں. وہ 2 سال پہلے ہم سے ہی لیتے تھے کوکون, لیکن اب وہ شاید ابھی ریلنگ اور ویونگ پر ہی کام کر رہے ہیں, ابھی وہ فردر مال ہم سے نہیں خرید پاتے. سر یہ جو ایک کوکون ہوتا ہے کتنا تھرڈ دیتا ہے یہ اپروکسیمیٹلی؟ یہ ہم نے جو ہم کہیں گے ایک DFL جو ہے, ایک ڈیزیز فری لیئنگ جو ہے, جس میں 500 سے 600 انڈے ہوتے ہیں, تو یہ لگ بھگ 3.5 کلو دیتا ہے کوکون. نہیں وہ گیا کوکون, میں کہتا ہوں ایک کوکون سے 100 میٹر 150 میٹر 200 میٹر. یہ میٹر میں نہیں, لیکن میں ایوریج میں بولوں گا کہ 29 کلو گرام 100 DFL میں آتا ہے. یہ کوکون جو ریلنگ میں کپڑا نکلتا ہے, یارن نکلتا ہے, 29 کلو گرام نکلتا ہے. اچھا, یہ جو ملبری پلانٹیشن اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اس کی پروپیگیشن کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یہ پروپیگیشن کے لیے میں چاہوں گا کہ بہت زیادہ سٹرس دیا جائے اس پر, تاکہ ہمارا جو یہ موت ہے بومبکس موری, اس کے لیے یہ غذا بن جائے اور ہمارے لیے کوکون یہاں تیار ہو. بالکل, اس میں سینٹرل سلک بورڈ بھی اپنی لیول پر کام کر رہا ہے, کیونکہ ان کا ڈائریکٹریٹ بھی یہاں پامپور میں ہے, جو نارتھ انڈیا کا ڈائریکٹریٹ ہے سینٹرل سلک بورڈ کا. اس کے بعد جو مرگن میں سیریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے سکاسٹی یونیورسٹی کا, وہ بھی اس میں کام کر رہا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا پامپور سے جو نیشنل ہائی وے جاتا ہے, اس کے دائیں بائیں بھی ہم نے پلانٹیشن کی ہے ملبری کی, اور جو دوسری نیشنل ہائی ویز ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ بیسٹ ڈسٹ کیچر بھی ہے, یہ آپ کو پولوشن کو بھی روکتا ہے یہ ملبری پلانٹ. تو اس میں بھی آپ کے مادھیم سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر پرائیویٹ نرسری والے بھی اس میں آئیں گے تو ہم ان کو بھی سیڈ یا جو سیڈلنگ ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے, تاکہ ہم چاہیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہماری نرسریاں اگر بنیں گی تو وہ کیا کریں گی, کل ہماری جو نئی نیشنل ہائی ویز ڈیولپ نہیں, اگر کسی نے نرسری اب ڈیولپ کی ملبری کی تو وہ پتے کس کو بیچے؟ پتے نہیں بیچنے ہیں, میں کہتا ہوں پلانٹ بیچ سکتا ہے. پلانٹ جو نیشنل ہائی ویز میں لگتا ہے, نیشنل ہائی ویز ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں پلانٹیشن کے لیے, تو پتے بھی بیچ سکتے ہیں اگر ہم اس لیول پر جائیں. بالکل پتے بھی بیچ سکتے, لیکن ہم اس لیول پر ابھی نہیں پہنچے. جب ہم اس لیول پر پہنچیں گے جس میں پرائیویٹ ہمارے یوتھ آئیں گے, تب ہمارے پتے کی بھی کیونکہ یہ پتا صرف آپ کے صرف ملبری میں کام نہیں آئے گا, یہ ہمارے جو ہمارے شیپ ہیں, ہمارے اینمل ہیں, ان کے لیے بیسٹ فیڈ ہو سکتا ہے یہ اس ملبری کا لیف, کیونکہ یہ فل غذا ہے ایک جانور کے لیے. سر سلک ڈیولپمنٹ پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں؟ بالکل ہوتے رہتے ہیں, سلیکٹ پروگرامز ہوتے ہیں, فیئرز ہوتے ہیں, جو بھی ڈپارٹمنٹل باضابطہ سیمینار ہوتے ہیں, اس میں ہمارے سٹال لگتے ہیں, ٹیکنیکل گائیڈنس دی جاتی ہے, اور ہماری کوئی ڈاکومنٹریز بھی بنی ہے اور بناتے بھی ہیں. ہم ڈاکومنٹریز بھی بناتے ہیں اور پروگرام بھی اکثر بیشتر دیا کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں سندربنی میں ایک پروگرام کیا جس میں لگ بھگ 500 فارمر تھے. ہم نے پامپور میں ایک پروگرام کیا جس میں اس میں بھی لگ بھگ 500 فارمر کو ہم نے انوائٹ کیا. وہی آتے ہیں جو اس کے ساتھ وہ بھی آتے ہیں اور نئے بھی آتے ہیں, نئے بھی آتے ہیں جو اس میں جڑنا چاہتے ہیں, ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. ہم ان کو بس پرووائڈ کرتے ہیں, ان کا پورا کنوینس دیتے ہیں اور ان کو اس میں گائیڈنس دی جاتی ہے. اچھا, آتے ہیں نئے لوگ؟ بالکل آتے رہتے ہیں, چلتا رہتا ہے ہمارا سلسلہ. سر یہ جو ہر سال ہم کوکون بیچتے ہیں, اس کے لیے آپ کہہ رہے تھے ابھی جموں میں چل رہا ہے سلسلہ سیلنگ کا, تو ریٹ کیا ملتی ہے ان کو آج کل پر کلو گرام؟ پر کلو گرام ایوریج میں نے کہا کہ جو مارکیٹ پرائس ہے, مارکیٹ سپورٹ پرائس MSP, وہ تو 850 ہے اس کا F1 کا, لیکن آکشن میں اگر اس کا کوالٹی ٹھیک ہوگا یہ 1500-1600 کلو بھی جاتا ہے, 17 بھی جاتا ہے. یہ کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سر ابھی تو ہم کوکون ہی بیچتے ہیں زیادہ تر, ریلنگ بہت کم ہوتی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہاں ریلنگ یہی ہو؟ ہم بالکل ان ٹچ ہیں اس کے ساتھ, سینٹرل سلک بورڈ کے ساتھ, کیونکہ ان کا بڑا سپورٹ رہتا ہے. انہوں نے ایک مشین ڈیزائن کی ہے جس طرح ہمارا وہ چرخا ہوا کرتا تھا یہاں, تو اس ٹائپ کا انہوں نے الیکٹرک ایک بنایا ہے, اس کا نام ہے بنیاد. تو ہم چاہیں گے کہ وہ بنیاد ٹائپ
اگر ہمارے یہ جو ہمارے ریئرر ہیں اس لیول پر جائے کہ وہ کوکون نہ بیچے، وہ وہی اپنے گھر میں ہی دھاگا بنا کے بیچے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں سینٹرل سلک بورڈ کا اتھواس ہے، انہوں نے ہی وہ بنیاد مشین بنائی ہے، وہ اسی چرخہ ٹائپ کی ہے. تو اس میں ان کا ریٹ بڑھے گا، ویلیو ایڈیشن بڑھے گا اس میں بھی. اور دوسرا میں نے جو عرض کیا کہ آٹومیٹک ریلنگ یونٹ جو ہے ملٹی اینڈ جو ہے، چاہے 12 ہے چاہے زیادہ ہے 20 والا ہے چاہے، تو اس میں بھی ہم 90% سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہمارے یوتھ کو آنا ہوگا، جو بھی اس کی ٹریننگ وغیرہ ہوگی. یہاں میرا صاحب جموں میں سینٹرل سلک بورڈ کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں ہم ان کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں، یا باہر کہیں ایکسپوجر کے لیے بھیجنا ہے وہاں ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. سر آپ تو براہ راست سے جڑے ہیں، روز آپ کا یہی کام رہتا ہے، اس کو پروپوگیٹ کرنا، اس سلسلے میں ڈفرینٹ اسکیمز وغیرہ ڈیوائز کرنا. تو میں یہ جاننا چاہوں کہ چیلنجز کس طرح کی اس میں آپ فیس کرتے ہیں؟ چیلنجز اس میں ہیں، ہر ایک چیز میں چیلنج ہوتا ہے. یا سلک انڈسٹری میں ایز اے میٹر آف فیکٹ چیلنج اس میں ہر ایک چیز میں چیلنج ہوتا ہے. چیلنج میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں انوالو کرنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پروگرام چلنے چاہیے اویئرنیس کے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے میں آپ کو یہ خوشخبری دوں گا کہ ابھی سٹیز کے بھی لڑکے ہم سے جڑ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں. اگر ہم ڈاؤن ٹاؤن سائڈ کی بات کریں، وہاں کے لڑکے تیار ہو گئے. خیرون، فقیر گجری، دارا تو پہلے سے ہی ہیں، لیکن اب یہاں ڈاؤن ٹاؤن کے بھی کچھ لڑکے اس میں آ رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا بینیفٹ ہے. اب اس میں یہی ہے پریشانی کہ ان کے لیے لیف اویلیبل ہونا چاہیے. اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ دس کین بی اے فل ٹائم جاب، ایک فیملی اس پر چلے گی سال بھر، جو اس کے اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گے، فائنینشیل ریکوائرمنٹس. اگر ایک سیزن میں وہ کچھ کماتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ، تو وہ پھر کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں اسی پر وہ سٹک رہے. لیکن اگر وہ ریلنگ یونٹ ڈالتا ہے تو وہ سال بھر چلتا رہتا ہے. ہاں، ریلنگ یونٹ. اگر ہمارے ریلنگ یونٹس کی بات کریں گے یہاں جو چلتے ہیں، وہ سال بھر کام کرتے ہیں. وہ ایک بار کیا کرتے ہیں، جو ہم نے کوکون خریدا، وہ کوکون بھی ہمارے بینک میں ہی رہتا ہے، ہمارے ایک ویئر ہاؤس میں رہتا ہے، ان کے پاس بھی نہیں رہتا ہے. ہم اس کو خود پریزرو کرتے ہیں اور ہم سے وہ پیس میلز لیتا ہے. جب اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ پیس میلز لیتا ہے اور اپنے کارخانے کو چلاتا ہے، اور ریلنگ بھی کرتا ہے اور ویلنگ بھی کرتا ہے. جیسے فروٹ میں ہوتا ہے کولڈ سٹوریج، ہاں ویسے ہی آپ اس میں. وہ ہماری فیسلٹی ہے بالکل. کولڈ سٹوریج میں مال ہوتا ہے بائر کا، لیکن یہاں مال ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ پیسہ ہمارا ہوتا ہے. لیکن جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ پیسہ ہم کو ڈپازٹ کر کے لے جا سکتا ہے. اچھا، یہ کوکون کی لائف کتنی دیر تک یہ رہ سکتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، داغا کب تک لے سکتے ہیں، کتنے سال؟ اس میں ڈرائی ہو گیا اسی سال میں لینا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. 1 سال 2 سال 3 سال رہے، کیونکہ اندر یہ سیف رہنا چاہیے ویئر ہاؤس میں. اس میں جو اندر کا وہ ورم ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے پھر، اور یہ ڈرائی ہونا چاہیے. اگر یہ پراپر ڈرائی ہے تو پھر اس کو 2 سال 3 سال رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی 2-3 سال تک رہ سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں، اس میں خراب ہونے کی نہیں ہے. لیکن اس میں ریلنگ یونٹ میں جو ہمارا وہ لیتا ہے، وہ اتنا ہی لیتا ہے جو اس کو 1 سال میں کنزیوم ہوتا ہے. نئے سال وہ نیا فریش لیتا ہے، اور کوشش رہتی ہے ایک ریلر کی کہ وہ ہر سال فریش مال لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، we have a caller with us. Hello. Hello. جی، آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی ہے. اپنا نام بتائیے. کیا نام بتائیے. نام ونیوز. اچھا، کیا چھو ویسا پرسن بار بار پرسو؟ پرسن میں یہ کتھا کہ تم کیا ماران تھی کیا دِوان اتھ ماران وقت ضائع گژھان. وقت بیول ہیڈس مز ہے دپا وقت گژھان ضائع. ہیلو. اہن حظ بوزان تھی کرو بیٚیہِ پرژھِو اکہِ لٹہِ. کیا دپان؟ السلام علیکم سر. وقت اہن حظ وقت کتھ منٛز چھُ ضائع گژھان؟ سر یُس یہِ کِرم کٔشی حظ چھُنہ آسان یہِ ریشم وغیرہ، اہن حظ یم أتھۍ کمہِ بارس منٛز حظ یُس تُہۍ ریشمہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کیٚمۍ دِوان. اچھا. تہٕ یہِ چھُ وقت وٲتِتھ پتہٕ تیار لگان گژھُن، یِم چھِ پتہٕ کیٚمۍ مران. 1-2 ؤری گٔے یی گژھان حظ. ات مز کر بہ گزارش رحمان صٲبس عبدالرحمان صٲبس کہ کیم یم سات تُہۍ نِوان چھُو تمہِ سات چھِ کم نِنہِ. تُہۍ چھُو اگر تۄہہِ جاے چھو آسان أکِس اُنسس سُم تُہۍ چھُو 2 اُنس نِوان یا 3 اُنس نِوان، تہٕ تمہِ سۭتۍ چھِ اوور کراوڈنگ گژھان. ییٚمہِ ساتہٕ اوور کراوڈنگ گٔے اتھ منٛز چھِ روزان بٮ۪مارِ ہُنٛد چانس. یا ہٮ۪کو نہٕ یِمن گژھِ تراوُن یہِ زن یہِ لیٖف آسہِ پٔتٕر آسن خۄشک، یِم گژھن نہٕ أدٕرۍ آسٕنۍ کینٛہہ، ویٹ گژھن نہٕ یِم آسٕنۍ کینٛہہ.
تو اوور کراؤڈنگ لازمن بیٚیہِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ یہِ کران چھُو تَتھ چھِ انفیکشن ڈس انفیکشن کرُن دوا پٲشی کرناوٕنۍ تمہِ ساتہٕ چھُ تۄہہِ سون مُلٲزِم یُس بیٖٹ واچر تٔمِس وَنُن ژٕ کر سا ڈس انفیکشن اگر نہٕ سُہ ییہِ مےٚ گژھِ یتھ فون نمبرس پٮ۪ٹھ فون کرُن 0194-231-3247 تو اس نمبر پر مجھے فون کیجیے ہمارا جو کوئی وہاں کنسرن افسر ہوگا انسپیکٹر ہوگا وہ اس کی نگرانی میں وہاں سپرے کیا جائے گا تۄہہِ یی وننہٕ کہ لائم کر چھُ کرُن اتھ چھُ پیوان لائم تراوُن تِمن ٹرین منٛز تِم ٹرے چھِ اسہِ نِش نی فری آف کاسٹ یا ماؤنٹیجز چھِ پگہہ آسان یِمن ماؤنٹیجن برونٛٹھ ٲسوٕ تُہۍ گامہٕ پٲٹھۍ بناوان گاسس پٮ۪ٹھ مگر وۄنۍ چھِ تِم ماؤنٹیجز أسۍ دِوان پلاسٹک ماؤنٹیجزن تِم پلاسٹک ماؤنٹیجزن پٮ۪ٹھٕے چھُ پتہٕ یہِ تراوُن یہِ کیوٚم لۄکُٹن تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ پٮ۪ٹھٕ آسان اخبار سۭتۍ بنٛد کرُن سیٖل کرُن أکِس ہفتس تہٕ تٔتھۍ ہفتس منٛز چھُ یہِ گۄس بناوان تو ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ دِقت یی مےٚ دیُت تۄہہِ فون نمبر تتھ فون نمبرس پٮ۪ٹھ گژھِ مےٚ سۭتۍ کتھ کرٕنۍ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ باسہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ کینٛہہ تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ٹیکنِکل ٹیٖم بنامژٕ تتھ منٛز چھُ یُس زن مِرگونڈُک انسٹِچوٗٹ چھِ تِہنٛدۍ پروفیسر چھِ تتھ منٛز یتھ زن سینٹرل سلک بورڈ پامپر چھِ تِہنٛدۍ ٹیکنِکل ساینٹسٹ چھِ تتھ منٛز تِم چھِ دورٕ کران تہٕ تِم چھِ اِمیٖڈیٹلی ونان اتھ کیٛاہ تدارُک چھُ اتھ چھُ تدارُک پیوان اِمیٖڈیٹلی کرُن تہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ چک گژھان مگر یہِ گژھِ ہوادار روزُن دارِ دروازٕ گژھن یلہٕ تھاوٕنۍ کھُلہٕ تھاوٕنۍ یہ گژھِ نہٕ بنٛد تھاوُن کمرٕ کٔرِتھ کینٛہہ اَنہِ گوٚٹ گژھِ نہٕ اتھ تھاوُن کرُن کینٛہہ یہِ تہِ چھُ کیوٚم أمِس تہِ چھُ جان أمِس تہِ چھُ ہوا ضوٚرتھ أمِس چھِ ٹیمپریچر ضوٚرتھ أمِس گژھِ نہٕ زیادٕ سردی آسٕنۍ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ بٲرِش گژھِ أمِس گژھِ وٕشنیر تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ گرمی گژھِ تہٕ تمہِ ساتہٕ تہِ گژھِ کینٛہہ فین وین تھاوُن یُس أسۍ مکانن پٮ۪ٹھ چھتس پٮ۪ٹھ چھِ تھاوان چھتس تل تتہِ چھِ ٹیٖن گرمان تہٕ اتھ چھُ نۄقصان واتان تہِ چھُنہٕ کرُن یا کٲنٛسہِ چھُ آسان پولٹری فارم کنوٲٹ کوٚرمُت تتھ چھِ بٮ۪مٲرۍ آسان یِتھے کٲٹھۍ تہٕ تتٮ۪تھ چھِ چانسز آسان یا چھِ أسۍ ونٛدس منٛز اتھ شیڈس منٛز کینٛہہ گُپن تھاوان تتہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ آسان بدل کینٛہہ لٔجمٕژ سۄ چھِ کوٗشش تھاوٕنۍ کہِ یۄس یہِ جاے چھِ اتھ منٛز چھُنہٕ کاو شڈ چھُنہٕ بناوُن گاو چھنہٕ اتھ منٛز ونٛدس تھاوٕنۍ کینٛہہ یہِ چھُ صاف شفاف تھاوُن کیٛازِ یُس زن یہِ کیوٚم چھُ اتھ چھِ صفٲیی زیادٕ ضروٗری یہِ چھُ بڑٕ نازُک کیوٚم آسان یہِ چھُ مُہُر اکھ آسان تہٕ امچہِ صفٲیی ہُنٛد خیال چھُ تھاوُن ییٚتٮ۪تھ کُنہِ ساتہٕ دِقت گژھِ اِمیٖڈیٹلی تُل ٹیلی فون مےٚ کوٚر فون تمہِ ساتہٕ آسہِ سٲنۍ ٹیٖم یِوان سۄ آسہِ تۄہہِ کران سمجھاوان کہِ اتھ منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ تدارُک کرُن سر اعجاز صاحب اگر کوئی شخص ہیوی انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس میں ریشم بیچنے میں ریشم پروڈکٹ بیچنے میں مان لو کافی ہیوی تو کیا ٹھیک رہے گا اس کا یا پروفیٹیبل ہی رہے گا یا بالکل پروفیٹیبل رہے گا ابھی ہمارے پاس کچھ لوگ آ رہے ہیں مان لیجیے 2-3 کروڑ روپے کسی انویسٹ کر دیا ہاں منظور صاحب ابھی رہا ہے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ہم پی موڈ میں کریں گے پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے جو ہمارے کچھ فارمز ہیں وہ چاہتے ہیں تو میں وہ انشاءاللہ سرکار ہوتا ہے اس میں زیادہ پروفٹ ہوگا جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مانسبل میں فارم ہے ہمارے مرگونڈ میں ہے ہمارے پلوامہ میں ہے پامپور میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہے ہمارے پاس لگ بھگ 16,000 کنال جو ہے یہ فارمز اور یہ نرسریز ہیں تو ایک بڑا ہمارے پاس ایک پی پی موڈ میں یہ زیادہ کامیاب پی پی موڈ میں زیادہ کامیاب رہے گا اور جب ہم نے ملبری ویلتھ جو لیف ہے اویلیبل رہے گا دس ویلتھ از کوکون اسی سے کوکون بنتا ہے 10-15 دن میں بن کے آتا ہے تو اگر ہم اس میں یوتھز کو انوالو کریں گے وہ زیادہ سکسیسفل ماڈل رہے گا جیسا ایک اور کالر جو ہے ہمارے ساتھ ہلو 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 جی ہلو ہلو ونیو حظ کم حظ چھو ہاں ؤنِو ؤنِو کیا چھُ پرژھُن یی حظ یوٗتھس خٲطرٕ کیٛاہ چھِ اَتہِ سِکیٖم یوٗتھس خٲطرٕ سِریکلچرس منٛز اگر أسۍ جُڑو اَتھ سۭتۍ ہاں بالکل جُڑنٕچ چھِ ضروٗرت اگر تُہۍ کینٛہہ چھِو کران تہٕ اَتھ سۭتۍ چھِ جُڑنٕچ ضروٗرت یہِ ہیٚکہِ تُہۍ خٲطرٕ بٔنِتھ یِم زن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ تِم چھِ ہٮ۪کان زیادٕ کامیاب روٗزِتھ اَتھ منٛز کٔرِتھ 1-2 کمرٕ اگر اَتھ منٛز أسۍ اِنوالو کرو رۄپیہِ لچھ ہٮ۪کو أسۍ زیٖنِتھ أکِس رٮ۪تس منٛز اَتھ منٛز چھُ یی کہِ اگر یِمن یِم لیٖف چھِ ملبری لیٖف ایویلیبل نزدیٖک سون فارم چھُ تتہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکن نِتھ یا اگر سینٹرل سلک بورڈُک چھُ تِم تہِ دِن فری یا اگر یونیورسٹی ہُنٛد کُنہِ جایہِ چھُ تِم تہِ دِن فری اگر نہٕ چھِ تہٕ 300 کُلۍ چھِ أسۍ دِوان فری لگاونہٕ خٲطرٕ یُس خرچہٕ سُہ چھِ أسۍ دِوان یہِ زن شڈ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ ٹارگیٹ آسہِ فیزڈ مینرس منٛز شڈ تہِ دِوان یِم کرن پننِس ڈسٹرکٹ افسرس رٲبطہٕ یا پننِس یُس زن یِمن سیریکلچر اسسٹنٹ چھُ بلاکس منٛز تٔمِس سمکھن سُہ کرِ یِمن پوٗرٕ گایڈنس کہِ یِم کِتھ کٔنۍ ہیٚکن ڈپارٹمنٹ سکیٖم ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ حظ مےٚ چھُ باسان تُہنٛدِ خٲطرٕ روزِ جان أمِس کالس خٲطرٕ روزِ جان خٲطرٕ سر ہماری اسٹیٹ کی جو اکنامی ہے سیریکلچر کا کتنا رول ہے اس میں
इसमें अभी हम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, अभी 96 या 97 करोड़ हमारा ये है टर्नओवर इसका, लेकिन अगर इसका पूरा तवज्जो दिया जाएगा तो ये एक अच्छा बूस्ट कर सकता है हमारी इकानमी को। अभी आपने बताया कि 27 से 30 हज़ार फार्मर इन्वॉल्व हैं, तो जो हमारा HADP का और समग्र सिलिक समग्र हम चाहते हैं कि डबल फार्मिंग हो, और हम चाहते हैं कि अगर वनकस 8 लाख या 8.5 लाख किलोग्राम दपन करो डबल, यम साथ ये डबल गई तेल हेको कारखान ज्यादा तरी, या क्रॉप अब ज्यादा कर रहे हैं तो क्रॉप जब ज्यादा होगा तो कुदरती बात है कि हमारा टर्न ओवर ज्यादा होगा, तो GDP में हमारा भी एक रोल बनेगा। अच्छा सर, हमारा जो सिल्क कारपेट है इसमें हमें GI मिला है, जियोग्राफिक इंडिकेशन मार्क, क्या सिल्क में भी कोई GI जैसा मार्क है? इसमें सिल्क मार्क होता है। अच्छा। जो भी आपका कोई सिल्क का प्रोडक्ट होता है इसमें भी सेंट्रल हमारे पास है कश्मीर के सिल्क के लिए कोई इस तरह का सेंट्रल सिल्क बोर्ड की एक इकाई है यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ब्रांड देती है, सिल्क मार्क ब्रांड देती है। जो भी आप कोई सिल्क बनाते हैं कोई कपड़ा तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो एक बार वो चेक करते हैं अपनी लेबॉर्ट्री में, वो पूरा देखती हैं कि आपका ये सिल्क है ओरिजिनल, तो आपको वो लेबल प्रोवाइड करते हैं, तो वो सिल्क मार्क लेबल लगा के आप बिल्कुल बेच सकते हैं, तो दैट इज गारंटी कि ये सिल्क का प्रोडक्ट है, जिसमें शाल में है या दूसरी चीजों में इस तरह से। इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस हैं? फिर नहीं, जब आपको सिल्क मार्क मिलेगा, सिल्क मार्क जिसको मिला है, अदरवाइज इसमें कुछ इस तरह के चांसेस हैं? चांसेस तो हर एक चीज में, डुप्लीकेसी तो हर एक चीज में हो सकती है, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो एक बार आप चेक कीजिए सिल्क मार्क का वो जो लगा है, उसमें आप बाज आप स्कैन कर सकते हैं, तो स्कैन में आपको निकलेगा कि ये इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, नंबर क्या है, किसने दिया है, तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा। जैसा अभी राजबाग का सिल्क फैक्ट्री है, उन्होंने सिल्क मार्क लिया है, यहाँ कुछ जो सिल्क बेचते हैं कुछ शॉप, उनके पास सिल्क मार्क हैं, कुछ बड़े बड़े जो शॉप हैं, तो या हमारे जो बम्बई मोरेक्स ये है हमारा खनमू का यूनिट, उसके पास है ये सिल्क मार्क, तो वो आपको पूरा अथेंटिक है कि ये सिल्क का है। अच्छा, सब कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कम छो? मोहम्मद दिलावर गनई। हाँ फरमाइयो, कतस पे बोलान? गुटकी पे। पुछो सवाल। सवाल ये मतलब ये वक्त तैयार करान आप मेहनत करें। हेलो अहनस आप ऐसी इन साथ गत फार्म स्टार्ट करान पान त्रावान वगैरह त्रावान, मगर इन केमिन से लगा गोड़े ये बेमार आप मदद करान कहीं तम खतर डॉक्टर साहब वन कि डिसइंफेक्टेंट कर इस्तेमाल करान, मगर ये वन मतलब सर्दी गर्मी गसान क्या पान खराब। मैं करना गोड़े गुजारिश कि क्या गसान इस जन ये करान तो अक्सर कंसेप्ट कि थो दार दरवाज बंद तो यह रोज तह थवन अत हवादार अमिस केमिस तह हवा जरूरत, बी गि कह इन्फेक्शन अत डिसइंफेक्शन स्प्रे कर अत कमरस, बी ये सात केम निमो ती यीचा जाय क्या यह पे बढ़ान यह फहलान तीचा जाय नश ओवर क्राउडिंग गसान, बी ओदुर त्राउन लीफ क्या यह गि थोड़ा खुशक आसन, यह ख्याल थवन। मेन गसान कि ओवर क्राउडिंग गसान, जाय तीजा कहें मे वुच यपर सर गोस बह यह हर्बन साइडस गोस बह तत वुच मे अगर अकिस उनसम जाय दैट वाज अर्लियर पोल्ट्री फार्म, तो उसके मार गए सब क्योंकि पोल्ट्री फार्म में प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा साहब, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हैंडलूम डिपार्टमेंट ने कारखानदार स्कीम एक इंट्रोड्यूस करी थी, क्या आपके इसमें भी सेरिकल्चर में भी कारखानदार स्कीम है या वो इस तरह का फायदा उठाते हैं? नहीं, इसमें यही है कि जो मैंने गुजारिश की कि इसमें हमारे पास ये जो है A to Z जो मैंने कहा A to Z जो है इसमें A to Z इसमें सपोर्ट किया जाता है, रेयरिंग शर्ट से लेके जो आपका लीफ है, जो आपकी गाइडेंस है, जो आपकी ट्रेनिंग है, वो हम हर एक चीज़ देते हैं। एक ट्रेनिंग पर हम 5,000 रुपये खर्च करते हैं एक फार्मर पर हर साल, एक फार्मर का, चाहे उसका एक्सपोजर विजिट है, चाहे उसका कोई ट्रेनिंग सेशन है, तो उसके लिए हम जो ऑफ सीजन होता है लीन पीरियड उसमें देते हैं ट्रेनिंग। इसको क्या करना चाहिए, इसको हमसे जुड़े रहना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आप जो एफर्ट्स इसके लिए करते हैं इसको बढ़ावा देने के लिए उसमें आप कामयाब रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।